بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ تو ناظرین اکرام، کرولش عثمان کے سیزن 4 میں وائکنگز کی انٹری کے بعد اس ڈرامے کے مداحوں کو تجسس ہے کہ وائکنگز، جنہیں ایک اور ڈرامہ سیریز گیم آف تھرونز سے دنیا بھر میں شہرت مل چکی ہے، تو یہ آخر کون لوگ تھے؟ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی شہرت آج بھی دنیا بھر میں کیوں ہے؟ کیا عثمانیوں کا وائکنگ سے کبھی آمنا سامنا ہوا تھا؟ وائکنگز کا مذہب کیا تھا؟ اور مسلمانوں سے ان کی کتنی جنگیں ہوئیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور آخر میں یہ کہ وائکنگز کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو ناظرین کرام، ایسی اور اس طرح کی اور بہت سی دلچسپ معلومات آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ میں سے جن لوگوں نے میرے دوسرے چینل لائٹ ہاؤس پر میری تازہ ترین یہ ویڈیو نہیں دیکھی، تو وہ اوپر نظر آنے والے لنک کو ضرور کلک کریں۔ ٹرانسجینڈر بل کے بعد پاکستان کو اب آنے والے جس نئے فتنے کا سامنا ہے، اسے جانیں، لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں اور نیکی کے اس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، وائکنگ کا مطلب کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، اس لفظ کی ابتدا کیسے ہوئی، اس بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس بارے میں پہلا خیال یہ ہے کہ وک ناروے کی ایک بستی کا نام تھا، اور نارمن زبان میں وائکنگ کا مطلب یہ ہے وک کا رہنے والا ایک آدمی۔ لیکن ایک سویڈش سائنسدان اور مورخ ایف ایسک برگ کے مطابق وائکنگ کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنا وطن چھوڑ کر شکار یا لوٹ مار کے لیے طویل سمندری سفر پر نکل جائے، یعنی مختصر الفاظ میں سمندری قزاق۔ اور بہت سے مورخین وائکنگ لفظ کا یہی مطلب بتاتے ہیں، سمندری ڈاکو۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ وائکنگز کسی قوم کا نام نہیں بلکہ ایک پیشے کا نام تھا، اور وہ پیشہ ہے لوٹ مار۔ اس کے علاوہ وائکنگز کو اور بھی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا ڈینس، نارمنز، روس وغیرہ۔ نمبر 2، وائکنگز کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو وائکنگز کا تعلق اسکینڈینیویا سے تھا، جو کہ 3 ممالک کو کہا جاتا ہے، اور یہ اپنی سردی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان 3 ممالک میں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے شامل ہیں۔ وائکنگز ان 3 ممالک میں قبائلی صورت میں رہتے تھے، اور اپنے حملوں میں جن علاقوں کو فتح کرتے تھے تو یہ وہاں کی بھی ثقافت اختیار کر لیتے تھے۔ بھوک، غربت، سردی اور ان علاقوں کی بڑھتی آبادی نے انہیں لوٹ مار کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے علاوہ بااثر قبیلوں کے آپس کے جھگڑے بھی ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور ہوئے۔ لیکن دنیا کی دوسری قوموں کی طرح وائکنگز کی بھی اپنی ایک الگ شاندار تاریخ، روایات اور مذہب تھا۔ نمبر 3، وائکنگز کا مذہب کیا تھا؟ تو ناظرین اکرام، وائکنگز بت پرست تھے اور قدیم نارمن مذہب کے پیروکار تھے، اور اپنی بت پرستی پر یہ اتنی شدت سے قائم تھے کہ اگلے کا مخالف مذہب ہونا ہی ان کے نزدیک اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ اس لیے انہوں نے خانقاہوں اور چرچوں میں بے دردی سے قتل عام کیا۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا جب وائکنگز نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن عیسائیت قبول کرنے سے پہلے وائکنگز کا مذہب دوسرے جرمن قبائل سے ملتا جلتا تھا۔ یہ بہت سے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ اوڈن ان کا سب سے بڑا دیوتا ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ، ذہانت اور موت کا بھی دیوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ایک اور دیوتا کا نام تھا تھور، جو کہ بجلی کا دیوتا تھا۔ اور اس جدید دور میں بھی وائکنگز بہت سے رائٹرز، پروڈیوسرز اور مصوروں وغیرہ کے لیے بڑی انسپریشن رہے ہیں۔ مثلا ان کے دیوتا تھور کو مارول کامکس میں بھی پیش کیا گیا، اس پر گانے لکھے گئے اور گیمز بھی بنی، مثلا ورلڈ آف وار کرافٹ اور گاڈ آف وار وغیرہ۔ ان کا ایک اور دیوتا تھا جس کا نام بالڈر تھا، اور وہ روشنی کا دیوتا تھا۔ ان کی بہت سی دیویاں بھی تھیں، مثلا فیری یا سکیڈی انتقام کی دیوی تھی۔ اس کے علاوہ نیورڈ، فرے، ایڈون، فرگ، ہیمڈال اور لوکی ان کی دیویوں میں شامل تھیں۔ وائکنگز کا عقیدہ تھا کہ اگر یہ بہادری سے لڑتے مر گئے تو اپنے بڑے دیوتا اوڈن کے ساتھ ویلہلا نام کی جنت میں جائیں گے، اور مرنے کے بعد یہ اپنے مردوں کو ان کے کتوں، غلاموں اور سامان کے ساتھ کشتی میں رکھتے اور سمندر میں لا کر جلا دیتے۔ لیکن ناظرین اکرام، جب عیسائیت نے اسکینڈینیویا میں 8ویں صدی کے آغاز میں زور پکڑا تو وائکنگز بتدریج عیسائیت قبول کرتے گئے، لیکن پھر بھی ان کے پرانے مذہب کی باقیات اور ان کی روایات آج بھی ان میں موجود ہیں۔ نمبر 4، کیا وائکنگز سینگوں والی ہیلمٹ پہنتے تھے؟ آپ لوگ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 19ویں صدی کے ایک اوپیرا میں وائکنگز کا رول ادا کرنے والے اداکاروں کو سینگوں والے ہیلمٹ پہنائے گئے۔ حالانکہ حقیقت میں سینگوں والے ہیلمٹ
जंगों में लड़ाई के दौरान बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते थे। इसलिए ये कैसे मुमकिन था कि इतने वहशी और खूनखार जंगजू लड़ाई के दौरान इतनी बड़ी कमजोरी अपने सर पर रखते? हो सकता है कि समुद्री लुटेरे बनने से पहले अपनी मजहबी तकरीबात में ये वाइकिंग्स ये हेलमेट पहनते हों। तारीखी तौर पर इनके असल हेलमेट का नाम स्पेंगन हेल्म था, जो लोहे के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता था। नंबर 5, वाइकिंग्स का पहला हमला कौन सा था? तो नाजरीन इकराम, वाइकिंग्स का पहला हमला जो रिकॉर्ड पर मौजूद है वो 793 ईस्वी में नॉर्थम्ब्रिया के जजीरे पर किया गया। तब हथियारों से मुसल्लह 100 वाइकिंग्स ने नॉर्थम्ब्रिया जजीरे की एक खानकाह में घुसकर अमन पसंद राहिबों को बेदर्दी से कत्ल किया और इनका खून अपने देवता, जिसका नाम ओडिन था, उसके कदमों पर डाला, जबकि इन राहिबों की लाशों को वो सड़कों पर घुमाते रहे। इस मुहिम का सरबराह रैग्नार लोथब्रोक था, जबकि खानकाह में मौजूद सोने और चांदी के सामान को लूट लिया गया। इस हमले से पहले तक वाइकिंग्स का ख्याल था कि समुंदर से परे कोई दुनिया नहीं, लेकिन गुर्बत ने इन्हें मजबूर किया कि वो समुंदर में सफ़र करें और नई दुनियाएं तलाश करें, और इस तलाश के दौरान उन्होंने जुल्म और कत्ल गारत की नई मिसालें कायम की, और वक्त के साथ साथ फिर इनके हमले फैलते गए। डैनिश वाइकिंग्स के लिए एक बहुत बड़ी फतह तब थी जब एंग्लो सैक्सन किंगडम्स पर हमला करके इन्होंने शुमाल और मगरबी इंग्लैंड पर कब्जा किया, और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि वाइकिंग्स ने 1013 में इंग्लैंड के तख्त पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1042 में एडवर्ड दी कन्फेसर ने इनसे इंग्लैंड वापस ले लिया। इंग्लैंड के अलावा वाइकिंग्स ने आयरलैंड, थ्रेस और बाल्टिक रियासतों पर भी हमले किए। एक ख्याल ये भी है कि कदीम रूस को आबाद करने में वाइकिंग्स ने अहम किरदार अदा किया है। कमज़ोर कलों वाले यूरोपीय शहर वाइकिंग्स का आसान शिकार होते थे। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि उस दौर में कोई अक़वाम मुत्तहिदा टाइप तंजीम तो थी नहीं, कुरूने वुस्ता का दौर था, और उन दिनों पड़ोसी रियासतों पर हमला करके लूट मार करने के जरिए अपने खजाने को भरना एक आम रवाज था। वाइकिंग समुद्री सफ़र के दौरान दूसरी दरियाई कश्तियों पर भी हमला करते थे, और इसलिए कि सफ़र के दौरान इनकी कश्ती पर खुराक और सामान की कमी ना हो। नंबर 6, वाइकिंग्स किस किस्म के हथियार इस्तेमाल करते थे? वाइकिंग्स के हथियारों में अक्सर बड़ी चौड़ी कुल्हाड़ियाँ या लंबी तलवारें होती थी। इसके अलावा वो नेज़ों और ढालों का इस्तेमाल भी जानते थे। इनकी खास पहचान वो रंग बिरंगी शील्ड्स थी जिनका इस्तेमाल वो जंगों के दौरान किया करते थे। नंबर 7, क्या वाइकिंग्स का सामना मुसलमानों से हुआ? वाइकिंग जिस दौर में थे तब मुसलमानों में खिलाफत अब्बासिया की हुकूमत थी। तारीख में वाइकिंग्स और मुसलमानों की बहुत कम जंगें हैं, लेकिन जो हैं वो शदीद हैं। मसलन 844 में वाइकिंग्स ने उंदलस यानी स्पेन पर मगरबी रास्ते से हमला किया। इनकी 54 कश्तियों में हज़ारों जंगजू थे। उन्होंने स्पेन के एक शहर जिसे आज लिस्बोन कहा जाता है, वहाँ कश्तियाँ लंगर अंदाज की। उंदलस में एक जवान पादरी था जिसका नाम अल्फांसो था, और यह मुसलमानों से सख्त नफरत करता था। इसने वाइकिंग्स को शहर में सिक्योरिटी की कमजोरियां बताकर दाखिल होने में मदद दी। इस तरह वाइकिंग्स शहर में दाखिल हुए और 13 दिन तक लड़ाई, लूटमार और कत्ल गारत करते रहे और सिवाइल तक पहुंच गए। उन दिनों स्पेन पर उमवी खानदान की हुकूमत थी और स्पेन के हुक्मरान का नाम था अब्दुर्रहमान अल औसत। तो जब वाइकिंग्स ने सिवाइल पर हमला किया तो अब्दुर्रहमान अल औसत ने फौरन अब्दुल्ला बिन हज़म और मोहम्मद बिन रुस्तम की सरबराही में एक फौज भेजी, और उंदलस के बहुत से इलाकों के दूसरे लोग भी वाइकिंग्स के खिलाफ इस लश्कर में शामिल हो गए। इनके और वाइकिंग्स के दरमियान खूनरेज जंग हुई और इस जंग का नाम तबलादा है, जिसमें 1000 वाइकिंग्स मारे गए और सैकड़ों कैदी बने। इसके बाद वाइकिंग्स और इनके दरमियान एक अमन मुआहदा साइन हो गया और वाइकिंग्स वहां से चले गए। नंबर 8, क्या तमाम वाइकिंग्स वहशी जंगजू थे? तो ऐसा नहीं है। वाइकिंग्स 3 हिस्सों में तकसीम थे। जार्ल, जो कि किसी के गुलाम नहीं होते थे और ज़मीनें रखते थे। कार्ल, ये वो शुरफा थे जो अपनी राया का ख्याल रखते थे। तीसरे नंबर पर थे थ्राल्स, जो कि गुलाम होते थे या फिर नौकरी पेशा होते थे। इनमें सबसे मशहूर वाइकिंग रैग्नार लोथब्रोक था। इसी शख्स ने इन बिखरे हुए वाइकिंग जंगजुओं को इंग्लैंड, फ्रांस और उंदलस के खिलाफ इकट्ठा किया, लेकिन मुसलमानों ने इन्हें शिकस्त दे दी थी। वाइकिंग्स में तजारत पेशा लोग भी थे, और अब्बासी दौर हुकूमत में जब हारून रशीद की हुकूमत थी तो वाइकिंग्स ने अरबों से तजारत की, और इनके दरमियान आपस में जिन चीज़ों का तबादला होता था इनमें चमड़ा, हाथी दांत, मछली
اور جانوروں کے فر جیسی چیزیں تھیں۔ چاندی اس زمانے میں قیمتی سمجھی جاتی تھی، تو وائکنگز تاجر چاندی کے ارب سکے بڑی تعداد میں اپنی سرزمین پر لائے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ارب کرنسی ان دنوں آئرلینڈ اور انگلینڈ میں 10 سے 12ویں صدی کے دوران خرچ ہونے والی عام کرنسی تھی، یعنی کہ خلافت عباسیہ کے سکوں کو آپ اس طور کا ڈالر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 9، وائکنگز کی کولمبس سے پہلے امریکا کی دریافت۔ جی ہاں ناظرین اکرام، وائکنگز کولمبس سے بھی پہلے امریکا پہنچ چکے تھے، اور یہ 986 عیسوی کی بات ہے۔ ہرجولفسن نام کا ایک وائکنگ ناروے سے نکلا اور دھند کی وجہ سے راستہ بھٹک کر اپنی کشتی میں جنوب کی طرف سفر کرتا ہوا امریکا کے گھنے جنگلوں میں گھرے ساحل پر جا پہنچا، لیکن اس نے اس سرزمین پر قدم نہ رکھا، جس کا اسے ساری عمر افسوس رہا۔ لیکن اس کے 14 سال بعد 1000 عیسوی میں لیف ایرکسن نام کے ایک وائکنگ نے 35 لوگوں کے عملے کے ساتھ امریکی سرزمین پر قدم رکھا۔ اور اس بات کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ 1960 میں ماہرین آثار قدیمہ نے شمالی امریکی ساحلوں پر وائکنگز کی کشتیوں کی باقیات ڈھونڈ نکالی، یعنی کہ کولمبس سے 500 سال پہلے وائکنگز امریکہ پہنچ چکے تھے۔ نمبر 10، وائکنگز کی کشتیوں میں کیا خاص بات تھی؟ تو ناظرین اکرام، تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ وائکنگز اپنے وقت کے کشتی بنانے کے سب سے بڑے ہنرمند تھے۔ ان کی کشتیوں کی ایک خاص شکل تھی، اور یہ تجارتی اور بحری دونوں طرح کی کشتیاں بناتے تھے، جو کہ بادبان اور ہواؤں کی مدد سے چلتی۔ ان کی جنگی کشتیوں کا نام ڈریکرز تھا، اور ان کی تجارتی کشتیوں کا نام نورس تھا۔ نمبر 11، کیا وائکنگز جانوروں کے عادات والی گندی اور وحشی مخلوق تھی؟ تو ناظرین اکرام، یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ وائکنگز کے علاقوں کی کھدائی جو کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے کی ہے، اس کے مطابق ان کے گھروں میں نہانے کا سامان، آئینے اور جدید صابن سے ملتے جلتے مادے کی باقیات بھی ملی ہیں۔ یورپینز اپنی قدیم تحریروں میں ان کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ مثلاً ایک قدیم برطانوی تحریر میں وائکنگز کے گندا رہنے کے بارے میں لکھا ملا کہ وائکنگز اتنے صاف ستھرے تھے کہ ہفتے میں ایک بار نہاتے۔ حالانکہ یورپ کے لوگ آج بھی صفائی اور طہارت کے عادی نہیں، اور پرفیومز اور خوشبودار آئٹمز کے ذریعے اپنی بدبو کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس کے معاملے میں وائکنگز لمبا چوغا پہنتے اور بیگی ٹراؤزرز پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ واٹر پروف لیدر کے جوتے اور زنجیروں یا لیدر کی زرہ بھی پہنتے تھے۔ زمین کی سمت معلوم کرنے کے لیے یہ کووں سے کام لیتے، اور شمسی پتھر جو کہ ایک طرح کا کرسٹل تھا، اس سے یہ سورج کی سمت معلوم کرتے۔ نمبر 12، کیا وائکنگز کی عورتیں بھی لڑا کرتی تھیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، وائکنگز کی عورتیں بھی لڑا کرتی تھیں، جنہیں شیلڈ میڈن کہا جاتا تھا۔ اور سب سے مشہور جنگجو عورت کا نام لگارتھا تھا، جو کہ ریگنار لودبروک کی بیوی تھی۔ اور اس وقت جب یورپ میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، تب وائکنگز اپنی عورتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ عورتیں ان کی غیر موجودگی میں ان کی جائیداد اور دولت کی رکھوالی کرتی، اور جائیداد میں حصہ بھی حاصل کیا کرتی تھیں۔ ان کے ہاں عورت کی 12 سال کی عمر میں ہی شادی کا رواج تھا، لیکن اگر ان کی کسی عورت کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو 2 گواہوں کی موجودگی میں عورت کو اپنے شوہر کو طلاق دینے کا بھی اختیار تھا۔ آپ لوگ یہاں سے اندازہ کریں کہ وائکنگ عورتوں کے نزدیک اپنے شوہر کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے پر زیادہ بال کیوں ہیں۔ نمبر 13، وائکنگز کے حملوں کو کس نے روکا اور یہ کیسے ختم ہوئے؟ تو تاریخ کے مطابق ناروے کا بادشاہ ہیرالڈ 3 سگرٹسن کی وائکنگز کے ساتھ 1066 میں ایک لڑائی ہوئی تھی، جسے سٹیمفورڈ برج کی لڑائی کہتے ہیں۔ اس لڑائی میں وائکنگز کو شکست کے بعد یہ منتشر ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ اس کے علاوہ تب تک لوگ ان کے حملوں سے کلا بندی اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ دفاع کرنے کے قائل بھی ہو گئے تھے، اور یورپ میں عیسائیت بھی تیزی سے پھیل رہی تھی، اور اس مذہب میں قتل و غارت اور لوٹ مار کو ناپسند کیا گیا تھا۔ تو دوسری یورپی اقوام کی دیکھا دیکھی وائکنگز بھی تیزی سے عیسائیت قبول کر رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح وائکنگز نامی جنگجوؤں کے حملے 11ویں صدی کے پہلے حصے میں ہی رک گئے تھے۔ نمبر 14، کیا وائکنگز اناتولیا میں داخل ہوئے اور کیا ان کا ترکوں سے کبھی آمنا سامنا ہوا؟ تو ناظرین اکرام، تجارت کی غرض سے وائکنگز اناتولیا تک بھی پہنچے تھے، اور کچھ وائکنگز نے کیٹالانس کی طرح کرائے کے قاتلوں کا پیشہ بھی اپنایا، لیکن ایسا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وائکنگز کا کسی جنگ میں ترکوں اور بالخصوص عثمان غازی سے کبھی آمنا سامنا ہوا ہو۔ اور کورلش عثمان کے سیزن 4 کا وقت 1301 سے دکھایا جا رہا ہے۔
اس لیے محمد بزدیک کی امیجنیشن نے کام کیا اور انہیں قرالش عثمان میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے وائکنگز کی مکمل تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔